عمران خان کی صحت سے متعلق تشویش جس کا اظہار میں ایگزیکٹلی 1 مہینہ پہلے کر چکا ہوں، اور پھر بارہا جتنے جوگا میں تھا میں نے یہ ڈھنڈورا پیٹا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ اگر اس کی صحت کو خطرہ ہے تو آبویسلی اس کی جان کو خطرہ ہے۔ جان کو خطرہ صرف گولی سے ہی نہیں ہوتا، پھانسی سے ہی نہیں ہوتا، اور بڑے طریقے ہیں، نت نئے طریقے آ گئے ہیں۔ ہو نوز کہ اس کا ویٹ کیوں کم ہو رہا ہے، ہو نوز کہ یہ 5-7 جو قتل ہوئے ہیں، میں قتل سمجھتا ہوں یہ جیل کے اندر جو ہوئے ہیں، کہ جن لوگوں کو ہیپیٹائٹس اور باقی چیزیں ہوئی جی جن کے آرسینک پلایا گیا تھا، وہ پتہ نہیں انہوں نے پیا ہے یا پلایا گیا ہے، یا کوئی چوائس تو نہیں ہوتی نا، بتایا تو نہیں جاتا کہ جی اس پانی میں آرسینک ہے، بندہ یہ کہتا ہے یار کوڑا جائے پانی، صحیح، اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے، پھر آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ اسے کیا پتا کہ وہ پانی اندر اس کے جگر کا، اس کے معدے کا، اس کی انتڑیوں کا کیا اثر کر رہا ہے، ان کو باقاعدہ داغدار کر دیتا ہے۔ عمران خان کا طبی معائنہ اس وقت اشد ضروری ہے، اور اگر اس کی اجازت نہیں دی جاتی تو میں نہیں کہتا کسی عدالت کو انٹروین کرنا چاہیے، کسی اور کو، عدالتیں اگر کسی جوگی ہوتی تو آج ہم ان حالوں کو پہنچے ہوتے۔ تو یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ جب خرابی آتی ہے نا تو ایک پرزہ خراب ہوتا ہے، اس ایک کل پرزے سے پوری مشین اس کا پٹھا بیٹھ جاتا ہے۔ یا تو فوری طور پہ اس کا تدارک کر لیا جائے، اس کو ریپیئر کر لیا جائے، اس کا سد باب کر لیا جائے، نہیں ہوتا تو پھر وہ کچھ ہوگا جو اس وقت وطن عزیز میں ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کو اس ایک ایجنڈے پر فی الحال عمران کی رہائی نہیں، اس کے طبی معائنے کے اوپر زور دینا چاہیے۔ باہر نکلیں، شور مچائیں، سوشل میڈیا ہو، ڈیجیٹل میڈیا ہو، لینئر میڈیا ہو، جو بھی ہو، وہ اس سنگل پوائنٹ کو فوکس کریں اور فوراً سے پہلے وہاں اس کا طبی معائنہ کروائیں جہاں اس نے کہا ہے، اینڈ دیٹ از شوکت خانم۔ میں کم از کم یقین نہیں کروں گا، وہ پاکستان کے سب سے اچھے ہاسپٹل، پاکستان کے بہترین سرجن، یار آپ کے ملک میں کیسی کیسی حرکتیں ہو رہی ہیں، بیمار کتوں کے پلیٹلیٹس کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ ہوتا رہا ہے، تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ جی ابھی فیصل باوڈا نے پچھلے دنوں بات کی، اونلی ان پاکستان، اونلی ان پاکستان۔ اور اس میں اس نے جنرل فیض کو بھی رگڑا لگا دیا کہ جی جنرل فیض نے کیا تھا۔ اب کیا بندہ کس کو کہے، کس کو مورد الزام ٹھہرائے؟ دے آر کیپیبل آف اینی تھنگ۔ تو اس لیے میرے بھائی، یہ معائنہ اگر ہوگا تو وہیں پہ ہوگا جہاں خان کہتا ہے، ڈاکٹر جو کرے گا وہی کرے گا جسے عمران خان نے نامینیٹ کیا، نتھنگ شارٹ آف دیٹ۔ تو آپ کے خیال میں عمران خان کو پرابلم کیا ہے؟ اب دیکھیں، یہ تو وہ ڈاکٹر بتا سکتا ہے جس نے عمران خان کا معائنہ کیا ہو، ٹیسٹس تو بعد کی بات ہے نا۔ تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس عمر میں بغیر کوشش کے ویٹ کا گرنا از نو گڈ نیوز، اٹس ناٹ ایٹ آل۔ تو عمر بھی دیکھیں نا، یا تو وہ ڈائٹ پہ ہو، یا تو وہ اسٹرینیوس ایکسرسائز کر رہا ہے اور اس نے خود ویٹ شیڈ کرنا ہے، اس کا باکسنگ کا کمپٹیشن ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہے، کوئی میچ ہے، ایتھلیٹس کرتے ہیں، وہ دنوں میں ویٹ لوز کرتے ہیں، دنوں میں گین کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن یہ اگر خود بخود ہو رہا ہے تو پھر یہ تشویشناک بات ہے، دیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ عمران کی تھریش ہولڈ آف ڈیزیز از ویری ہائی، اس کی انڈیورنس بہت ہائی ہے، ماشاءاللہ اسپارٹن انڈیورنس ہے اس کے اندر، جو اسپارٹن انڈیورنس جس کو کہتے ہیں نا، اس لیے کہ وہ صابر شاکر ہے۔ اور وہ کسی زمانے میں اگر چلاتا تھا، شور مچاتا تھا، یل کرتا تھا اپنے مسائل پہ، تو اب نہیں کرتا، اس لیے کہ اب اس پہ اللہ کا کرم ہے۔ تو اللہ کا جب کرم آتا ہے تو پھر وہ ڈونگروں کے ڈونگرے آتے ہیں، وہ ایک سیلاب ہے، ایک اس کی عطا ہے، وہ ایک ندی بہا دیتا ہے اپنے کرم کی۔ عمران پر اس وقت وہ کیفیت طاری ہے، تو وہ درد بھی سسٹین کر رہا ہے، وہ تکلیف بھی انڈیور کر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں جس رستے پہ چل رہا ہوں، اس رستے پہ تو لوگوں نے کیا کیا کچھ نہیں برداشت کیا ہوا، میں تو ایک معمولی تکلیف ہے جو برداشت کروں۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ فیلنگ دے دیتا ہے۔ میں اس کا ایک چھوٹی میں ہو گیا، میرے جیسے اور بہت سارے بیچارے جو زبردستی کے تارکین وطن ہیں،
جو زبردستی کے اوورسیز پاکستانیز ہیں. میں اس وقت کا اوورسیز پاکستانی ہوں جب آپ بہت چھوٹے ہوں گے, بالکل. لیکن جلا وطن پاکستانی ہونا اور اوورسیز پاکستانی ہونا زمین آسمان کا فرق ہے. It's definitely is. تو وہ تکلیف دہ جب مراحل آتے ہیں نا میرے اوپر, تو میں یہی سوچتا ہوں کہ یا اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو نے تو ہمیں بڑی آسائش میں رکھا ہوا ہے. جو تکلیفیں آتی ہیں, جو ہم کہانیاں سنتے ہیں, جو کہانیاں پڑھتے ہیں, یا جو کنسیو کرتے ہیں, یا فلاں وقت اگر یہ ہو جاتا, اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو میں آج کن حالوں میں ہوتا, تو اللہ پھر آپ کو حوصلہ دے دیتا, استقامت دیتا. عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت اسٹرینگتھ عطا کی ہے. وہ اب درد بھی سسٹین کرتا ہے, انڈیور کرتا ہے, اور اسی طرح ہی اندر کی جو بیماری ہے نا, جی جی, وہ اس کی بھی شکایت نہیں کرتا, اس لیے کہ اللہ نے اس کو ایک بہت اسٹرانگ فزیک عطا کی ہوئی ہے. آپ نے تو اس کو ایکسرسائز کرتے نہیں نا دیکھا ہوا, میں نے تو اس کے ہیڈ ڈے میں بھی دیکھا ہوا ہے, اور اس کی ریٹائرڈ لائف میں بھی دیکھا ہوا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے سامنے باہر نکل کے وہ گاڑیوں کے پاس کھڑا ہو کے اپنی بنیان نچوڑا کرتا تھا, اور ہم حسرت سے اس کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ ہم نے بھی کافی ایکسرسائز کی ہے یار. حرام ہے کہ 2-4 قطرے ہماری بنیان سے نکلیں اور اس کی بنیان سے ایک فوارہ پھوٹتا ہے, ایک پرنالہ چل پڑتا ہے. تو وہ ایک اسٹرانگ آدمی ہے. ہو سکتا ہے خاکم بدہن اس کے اندر بھی کوئی خطرناک بیماری سر اٹھا رہی ہو, جس کی بنا پر ویٹ لوز ہو رہا ہے اس کا. تو اس کا تو میں نے چند دن پہلے ایک گزارش کی تھی, لیکن مجھے یقین ہے وہ کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی ہوگی, کہ عمران کی بقا, اس کی صحت, اس کی زندگی کا خیال عمران سے زیادہ ان لوگوں کو رکھنا چاہیے جن کی تحویل میں ہے وہ. بالکل, آپ نے کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی. آپ تصور کریں کہ عمران کی بیماری زور پکڑ جائے تو انہیں لامحالہ اس کو شفٹ کرنا پڑے گا بالکل, کسی ہاسپٹل, اور لوگ شور مچاتے ہوئے باہر نکل آئیں, اس ہاسپٹل کا گھیراؤ ہو جائے, اس کے آس پاس ہو, وہاں پہ علاج معالجے کا مسئلہ بھی بنے گا, نقض امن کا مسئلہ بھی بنے گا. اور یہ وہ وقت ہوگا جب جنگ آلموسٹ آپ کی دہلیز کراس کر چکی ہوگی. پھر آپ کیسے چیزوں کو ہینڈل کریں گے؟ تو اس لیے میں بار بار ایک ہی گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ جنگ میں آپ کو پبلک سپورٹ لامحالہ چاہیے ہوتی ہے. پچھلی دفعہ تو آپ نے لے لی, اس دفعہ کیسے لیں گے؟ اس دفعہ کم از کم یہ کہنے جوگے تو ہیں کہ دیکھیں جناب, ہم نے اس کا معائنہ کروایا, اس کو اگر یہ بیماری نکل آئی ہے تو بھی 70, 72, 75 سال کی عمر میں کیا بیماری نہیں ہوتی, تو ہے اس کو یہ بیماری ہے, ہم اس کا علاج کروائیں گے, کم از کم یہ تو کر دیں. میری یہ تشویش اس حد تک ہے. یہ جو نقشہ میں نے کھینچا ہے نا, بالکل, اس کی طرف دھیان نہیں جاتا لوگوں کا, لیکن یہ پھر اس قدر المناک صورتحال اختیار کر جائے گی کہ اس وقت آپ کو پبلک سپورٹ کی ضرورت ہوگی, وہ آپ کو نہیں ملے گی. آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہوگی, وہ آپ کو نہیں ملے گی, بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو آپ کو بد دعائیں ملیں گی. جس کو یہ پتا ہے کہ اس کے محبوب لیڈر کو تم مار رہے ہو, وہ کسی سلو پوائزن کے تحت. یہ آرسنک کیا ہے؟ سلو پوائزن ہے. یہ سلو پوائزن کی ایک قسم ہے. میں نے بڑی دفعہ مثال نپولین کی دی ہے, نپولین بھی اسی طرح مرا تھا.